بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا ورگو کے لیے، اور یہ ہفتہ آپ کا 26 سے لے کے 26 مئی سے لے کے 1 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور اٹس اے گڈ ٹائم فار یو۔ اور یہ آپ میں ایک دم کھو گیا تھا۔ اینی ہو، تو یہ 26 سے 1 جون کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آپ کا یہی ایک ریکویسٹ جو ہم آپ کو ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہی خدمت آپ سے کرواتے ہیں، تو کوئی اچھے کمنٹس دے دیں، اور کہتے ہیں کوئی اچھی بات لگے تو آگے پہنچانا بھی ایک ثواب کا کام ہے، صدقہ جاری آتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی آپ کو اچھی گائیڈنس کوئی چیز نظر آئے تو کسی فرقوں کو فارورڈ ضرور کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ میری باتیں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوتا وہ جنرلائز ہوتی ہے، ریزونیٹ نہیں کر رہی، مل نہیں رہی، کوئی پرابلم اسٹل آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے سن کے اوپر کیتو آیا ہوا ہے، انسرٹنٹی، یہ آپ کو ٹینشن انزائٹی کے معاملات چل رہے ہوں گے، تو پھر آپ اپنا پرسنل ہاروسکوپ بنوائیں۔ اور پرسنل ہاروسکوپ میں آپ یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر حمزہ سے بات کریں 030793259946، تو آپ ان پرسن بھی آ سکتے ہیں یا آن لائن بھی لے سکتے ہیں۔ جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے میں ٹیلی فون نہیں بند کرتا ہوتا ہوں، لہٰذا یہ سوچ کے اپائنٹمنٹ لیے کہ کھل کے بات ہوگی، کوئی نہیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعد میری فون ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے میں ٹیلی فون نہیں بند کرتا، میں پھر لکھ کے بھی بھیجتا ہوں۔ اینی ہو، بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ اسٹرالوجی 3 مہینے کا کورس ہے، ہفتے میں 2 کلاسز 2 گھنٹے کی ہیں، اور 3 مہینے میں آپ اتنا سیکھ جائیں گے کہ آپ اپنے ہاروسکوپ کو سمجھنا، پڑھنا اور بتانا آ جائے گا۔ باقی آپ کی ہمت ہے کہ آپ کتنا پریکٹس کرتے ہیں، اور ایک میری جو کتاب ہے پریکٹیکل اسٹرالوجی وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کر دے گی، بعد میں بھی پھر آپ اس کو دیکھ کے نا اور پالش ہوتے جائیں گے۔ خیر وہ بڑی میں نے محنت سے کتاب لکھی، وہ میرا ریسرچ ورک بھی ہے، جس کو لوگوں کو بہت تکلیف ہے اسٹرالوجی کے، ان کو کہ صرف ہم لوگ ہی لکھ سکتے ہیں یہ، تو کوئی بات نہیں، بعض بندہ لکھ لیتا ہے، اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، برداشت کیا کریں، جیلسی فیل نہ کرنی چاہیے۔ یعنی ہو، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورگو آپ کے 9th ہاؤس میں مون ٹورس میں، اور مون ایگزالٹ بیٹھا ہے، ایک تو بڑی خوشیاں ہوں گی چہرے پہ، بڑا ریلیکس ہوں گے، روحانی طور پہ بھی بڑے چارج ہوں گے۔ اور 9th کا لارڈ 8th میں جب بیٹھتا ہے نا تو وراثت کی طرف توجہ دیتے ہیں، جائیداد کے مسئلے کی طرف جاتے ہیں، تو نو نیڈ ٹو گو ٹورڈز پراپرٹی۔ ایک دن میں اپنا سارا دن اس طرف ضائع مت کیجیے گا، طویل طاقوں میں گھسیں گے، اس میں جسٹ ویسٹیج آف منی ہے۔ تو لہٰذا میں کہوں گا اس دن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے جائیداد کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ اپنے فائدہ اٹھائیے گا، اس نارملائزیشن کو فائدہ اٹھائیے گا۔ 2 قسم کے سفر ہو سکتے ہیں، غیر ملکی سفر ہیں، وہ یہاں پڑھائی کے لیے یا مذہب کے لیے، تو وہ لوگ جو حج عمرے کے لیے اپلائی، ان کے سفر نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو شرائن کسی پہ جائیں گے، چرچ، مندر، یہ یاترا، ان کے بھی سفر نظر آتے ہیں، اور یہ سفر بڑے خوشگوار سفر ہوگا، صبح گئے شام کو آ گئے۔ اور جو وہ لوگ جو فارن ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کو بڑا، اگر ان کی پریزنٹیشن یا ایگزام ان دنوں میں، تو بڑا اچھا رزلٹ آئے گا، بہت اچھا، بڑے کہہ کے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 9th ہاؤس ویسے بھی اللہ کی رحمتوں کا ہے، دان دولت خوش قسمتی کا، فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، اور ٹریولنگ آپ کو، چیریٹی بہت کریں گے، دان کریں گے، چیریٹی کریں گے، صدقات دیں گے، ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ، میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، وجدانی کفیت ہوگی، فلائی کاموں میں حصہ لیں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، 3rd کنسیپشن کے بھی چانس ہے، کسی پانی والی جگہ پہ جا کے خوب پانی کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو دس از اے گڈ ٹائم۔ اور پھر کو آگے چلتے ہیں، آپ کے 10ویں گھر میں مون، جوپیٹر، سن، مرکری، اور 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، وہ اس کو آپ کے 7ویں گھر سے راہو کی اور سیٹرن کی سکیئر ہے، تو دباؤ کا شکار ضرور رہیں گے، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ اس کا میڈیٹر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو سنبھال لے گا،
آپ کو سنبھال لے گا. اس لیے پریشانیوں نے آپ نے اپنا اس کا فائدہ اٹھانا ہے. 10ویں کا لاٹ جب 10ویں میں ہوتا تو بندے کو نا ہر طرف سے اسٹیٹس میں اچھی اچھی خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا جہاز جو ہے نا رن وے سے اوپر چڑھ کے بلندی کی طرف جانا شروع ہو گیا. اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا, آپ کی پروموشن ہو جائے گی, اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی. بٹ اگینسٹ دی خواہش آف باس تھوڑا سا اریٹیٹ ہوگا. لہٰذا باس کو سڑانا نہیں, آپ اس کو بس سر آپ کی دعاؤں سے آپ کی وجہ سے میری پروموشن ہوئی ہے, اس کو مسکا لگا دیں, کیونکہ اندر سے وہ جل رہا ہوگا. اور وہ کم ہی باس ہوگا جو جل رہا ہوگا, کیونکہ کسی کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتا. تو یہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑے عہدے سے دیتا ہے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ بزنس میں بھی اٹھان مل جائے گی, دماغ بہت تیز ہوگا, روبسٹ ہوں گے, طاقت بڑی ہوگی اور اپنا دماغ کا استعمال کریں گے, اور ایکسپریسو بڑے اچھے ہوں گے, اور آپٹیمسٹک بہت زیادہ ہوں گے, بڑی ہمدردی سے, کول مائنڈیڈ, رسپیکٹڈ, وارم ہارٹیڈ اور براڈ مائنڈیڈ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا, متحدوں کے ساتھ اچھا. کوئی نیا کاروبار, کوئی نئی دکان, کوئی نئی فیکٹری, کوئی نیا ٹریڈ, کوئی نیا بزنس شروع کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں بھی بہت اللہ تعالیٰ نواز دے گا. آپ کے اسٹیٹس ایسا لگے گا جیسے پہلے شروع دن میں ایسا لگے گا جیسے آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس. تو ناامید نہیں ہونا, اللہ پہ ٹرسٹ رکھیے گا. ناامیدی ویسے بھی آپ کا, تو آپ کی سروسز کو ریکگنائز, آپ کا باس خوش, آپ کے والد صاحب خوش, آپ کی ہائر اتھارٹی خوش, ٹریڈ اور کامرس میں فائدہ, پولیٹیکل پاور میں اضافہ. تو یہ آپ ورگو, یہ جو آپ کا ٹائم ہے یہ آپ کو 26-27 آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا. آگے 28 اور 29, تو یہاں پہ بھی آپ کا 29 اور 30 سوری, وہ پہلا تھا 26, دوسرا 27-28, پھر 29-30 اب. تو یہاں پہ آپ کا 11ویں کا لاٹ, 11ویں مون ہے. تو ایک مون تو آپ کو پتہ ہے اپنے گھر میں آپ ویسے ہی بات پہ کہہ کے لگائیں گے, بات پہ خوش رہیں گے, چہرے پہ اسمائلی رہے گی, بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا. آپ کی ٹریولنگ نہ آتی ہے, اور ٹریولنگ بڑی خوشگوار ہو, کسی سمندر کے اوپر سے, یا آپ کسی دریا کے کنارے سے, یا کسی بارش اس دن میں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش چل کے آئے گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میں نے یہ بڑا دیر پہلے سوچا تھا, اللہ میاں نے مجھے اتنی جلدی دے دی. بڑے آپ کے ساتھ بڑے, نانکا آپ کے اوپر بڑا راضی ہوگا, آپ کی بڑی ہیلپ آؤٹ کرے گا. نانکا مین مدر سائڈ, جو مون بیٹھا ہے مون مان کو ڈیل کرتا ہے, تو مدر سائڈ آپ کی جو بزرگ ہوں گے, ایلڈرز ہوں گے, وہ پیو والوں بھی ہوں گے, لیکن والدہ کی طرف سے آپ کو کافی سپورٹ مل جائے گی. یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا اسپاؤس آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا, ٹریڈ میں فائدہ, اور آپ کو ہر حساب سے یہاں پہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی, خوش رہیں گے. اور جیسے ہی آپ داخل ہوں گے ورگو 31 مئی اور 1 جون, سیٹرڈے سنڈے, تو مون آپ کے 12ویں گھر میں مارس کے ساتھ ہوگا, اور 12ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہ ایک تو 12واں گھر, پھر مون مارس آپ کی بہت طاقت کو اٹھا کے رکھے گا. پھر 12ویں گھر میں جب آپ 10ویں گھر میں ساتھ لنک کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کی پراپرٹی کو پریشر آئے گا, جو آپ کو اپنی پراپرٹی, اخراجات, خفیہ سرگرمیاں, خفیہ کاموں پہ آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ناجائز پیسے چھپاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی انویسٹمنٹ اور خصوصی جائیداد کی بہتری کی طرف بالکل نہیں جانا. تو یہاں پہ کسی اسٹرالوجر سے بیٹھ کے اس کے حساب سے پھر آپ اپنا فیصلہ کیجیے گا. 12ویں گھر کا سیارہ 8ویں گھر میں ہو تو علم کی بلندیوں کو پا لینے کی نشانی ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی آپ کا رزلٹ اچھا آ جائے گا, اس میں کوئی بہتری ہو جائے گی, کچھ اسٹیٹس آپ کا اگر پروفیشن میں اپ لفٹ آ جائے گی. اور آپ کے ایک چیز یاد رکھیے گا, اپنے دماغ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا, ایک دم ریکٹ کر دیں گے. آپ حاسدین کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا آپ کے اندر ایک وہ آ جائے گی کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا, میں اس پہ اٹیک کر دوں. تو وہاں پہ آپ کی وہ توپیں, آپ کا جے تھنڈر, وہ آپ کے دماغ جیسے فلموں میں پیچھے نہیں چل رہا ہوتا فلیش بیک, تو آپ کے فلیش میں جے تھنڈر آپ کے اوپر چل رہا ہوگا, اور آپ کہیں گے اس کو بھی فائر مار دو, اس کو بھی فائر مار دو.
وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا، روبسٹ ہوں گے، دماغ بڑا کام کرے گا، ایموشنل نہیں ہونا، شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، اور ان نیسیسری اخراجات سے آپ نے بہت پرہیز کرنا ہے۔ بات بہت لمبی ہوگی، اس سے پہلے کہ آپ بور ہوں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی نیند پوری کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔